बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र की पहली रात, कब्र की पहले 24 घंटे के अहवाल। मोहतरम नाजरीन, आज की ये वीडियो कब्र की पहली रात से मुतल्लिक है। वो पहली रात जहाँ इंसान पहली बार अपनी हकीकत से मिलता है। कब्र के पहले 24 घंटों में आखिर ऐसा क्या होता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इंसान की सबसे सख्त रात करार दिया। वो कौन से सवाल हैं जिनके जवाब इंसान की ज़ुबान नहीं बल्कि उसकी पूरी ज़िंदगी देती है? और वो कौन सा लम्हा होता है जब कब्र या तो जन्नत के बागों में बदल जाती है या जहन्नम के गढ़ों में? आज हम वो अहवाल बयान करने वाले हैं जिन्हें सुनकर शायद आप दुनिया को पहली जैसी नज़र से ना देख सकें। वो लम्हात जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, वो आवाज़ें जो सिर्फ मुर्दा सुन सकते हैं। ये सब जानने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और अब चलते हैं वीडियो की तरफ। वो मुलाकातें जो इंसान की हमेशा की ज़िंदगी का फैसला कर देती हैं। आज की ये वीडियो सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि वो आईना है जिसमें हर इंसान अपनी आने वाली मंजिल देख सकता है। आज की इस वीडियो में हज़रत अली करमुल्ला वजहुल करीम की कब्र का वाक़या ज़रूर सुन लीजिएगा। अगर हज़रत अली करमुल्ला वजहुल करीम की कब्र का ये वाक़या आपने ना सुना तो आपकी मालूमात अधूरी रह जाएगी। हज़रत अली करमुल्ला वजहुल करीम की कब्र का ये वाक़या आपको जगा देगा, आपको चौंका देगा, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मोहतरम नाजरीन, मेरी प्यारी बहनों, कब्र की पहली रात वो रात नहीं होती जो सिर्फ सूरज डूबने के बाद शुरू होती है। ये वो रात होती है जहां इंसान की पूरी जिंदगी उसके सामने खड़ी कर दी जाती है। वो लम्हा जब मिट्टी की आखिरी तय कब्र पर डाली जाती है, जब रिश्तेदार आखिरी बार कब्र को देखते हैं, जब कदम आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगते हैं, तब ऐसी खामोशी उतरती है जिसे दुनिया का कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। रवायत में आता है कि एक फरिश्ता मुकर्रर है जिससे जैसे ही लोग वापस मुड़ते हैं वो कब्र की मिट्टी की तरफ एक मुट्ठी उठाकर पीछे जाने वालों पर फेंकता है और गोया ऐलान करता है, वापस चले जाओ अपनी दुनिया की तरफ, अपने कारोबारों का, अपने घरों, अपनी ख्वाहिशों में गुम हो जाओ, क्योंकि जिसे तुम जहाँ छोड़ आए हो अब वो तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन सकता और तुम उसकी मदद नहीं कर सकते। सोचिए, चंद लम्हे पहले जो इंसान घर का मरकज़ था, जिसकी एक इशारे पर लोग जमा हो जाते थे, आज वो तंग कब्र में तन्हा पड़ा है। न मोबाइल, न दौलत, न औलाद, न दोस्त, सिर्फ अमाल और सिर्फ अमाल। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि कब्र की पहली रात इंसान की सबसे सख्त रात होती है। मोहतरम नाजरीन, मेरी प्यारी बहनों, फिर अचानक कब्र की तारीकी में एक नई दुनिया खुलती है। वो दुनिया जिसे आलमे बरज़ख कहा जाता है, जहाँ न सूरज तुलू होता है न रात ख़त्म होती है, जहाँ इंसान के अमाल शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। अगर ज़िंदगी पाकीज़ा हो तो अमाल नूर बन कर आते हैं, कब्र कशादा होने लगती है, खुशबू उतरती है, रहमत के दरवाजे खुलते हैं। और अगर ज़िंदगी गुनाहों, गुरूर, जुल्म और गफलत में गुजरी हो तो वही अमाल खौफनाक स्याहों की सूरत सामने खड़े हो जाते हैं। ऐसा सन्नाटा उतरता है कि रूह कांप उठती है। फिर सवाल शुरू होते हैं, वो सवाल जो ज़ुबान से नहीं जिंदगी से जवाब मांगते हैं। तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तो किसके तरीके पर जिंदा रहा? उस वक्त इंसान को अपनी हर नमाज याद आती है जो उसने कज़ा की थी, हर आंसू याद आता है जो उसने किसी का गिराया था, हर गुनाह याद आता है जिसे वो मामूली समझता रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रिस्तान जाने की तलकीन इसलिए फरमाई ताकि इंसान जिंदा रहते हुए अपनी आखिरी मंजिल को याद रखे, क्योंकि जो शख्स कब्र को याद रखता है वो दुनिया के धोखों में ज़्यादा देर खोया नहीं रहता। कब्रिस्तान खामोश ज़रूर होते हैं मगर वहाँ दफन हर कब्र चीख चीख कर एक ही बात कहती है,
تم بھی ایک دن یہاں آنے والے ہو۔ محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، حضرت سید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ساتھ مدینہ منورہ کے قبرستان میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبروں کے درمیان کھڑے ہوئے آپ نے سلام فرمایا، السلام علیکم یا اہل القبور۔ پھر ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے اور فرمایا، اے قبر والو، تم اپنا حال سناؤ گے یا ہم تمہیں دنیا کا حال بتائیں؟ حضرت سیدنا بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اچانک ایک قبر سے آواز بلند ہوئی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے مومنو، آپ ہی دنیا کا حال بیان فرمائیں۔ سوچئے، جو لوگ جو کچھ دنیا کے مالک تھے آج مٹی کے نیچے لپٹے دنیا کی خبریں پوچھ رہے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو چکے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں کی صف میں کھڑی ہو گئی، اور جن گھروں کو تم نے بڑی محنت سے تعمیر کیا تھا آج وہاں تمہارے دشمن آباد ہیں۔ وہ الفاظ صرف خبر نہیں تھے، یہ دنیا کی بے وفائی کا اعلان تھا۔ وہ دنیا جس کے لیے انسان حرام و حلال بھول جاتا ہے، راتوں کی نیندیں قربان کرتا ہے، رشتے توڑ دیتا ہے، نمازیں چھوڑ دیتا ہے، اسی دنیا نے مرنے کے چند دن بعد ہی اسے فراموش کر دیا۔ پھر قبر سے ایک لرزہ خیز آواز آئی، ایسی آواز جسے مٹی صدیوں سے رو رہی ہو، اے امیر المومنین، ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے کفن پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہمارے بال جھڑ گئے، ہماری کھالیں گل گئی، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گری ہیں، اور آج ہم نے صرف اپنے مال کو پایا، جو نیکیاں ساتھ لائے وہی سکون بن گئی، اور جو دنیا پیچھے چھوڑ دی وہ ہمارے کسی کام نہ آئی۔ یہ الفاظ قبر کے اندر سے آنے والی ایسی چیخ تھے جو ہر زندہ انسان کے سینے کو چیخ دینے کے لیے کافی ہیں۔ انسان پوری زندگی چیزیں جمع کرتا رہتا ہے، بینک بیلنس، زمینیں، جائیداد، گاڑیاں، لیکن قبر کے دروازے پر پہنچ کر سب کچھ باہر رہ جاتا ہے، صرف اعمال اندر داخل ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، روایات میں آتا ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال اس کے گرد حصار بنا لیتے ہیں۔ اگر وہ نمازی تھا تو نماز اس کے دائیں جانب کھڑی ہو جاتی ہے، اگر روزہ رکھتا تھا تو روزہ بائیں طرف سایہ بن جاتا ہے، اگر قرآن سے محبت تھی، اگر زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی تو تلاوت قرآن اور ذکر سراہنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم پاؤں کی جانب محافظ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر اچانک عذاب قبر اپنی ہیبیت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، وہ دائیں طرف سے حملہ کرنا چاہتا ہے، لیکن نماز سینہ تان کر کھڑی ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے، پیچھے ہٹ، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں نیند قربان کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا۔ پھر غائب عذاب بائیں طرف سے آتا ہے، روزہ راستہ روک لیتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے پیاس برداشت کی، بھوک برداشت کی، صرف اپنے رب کی رضا کے لیے۔ پھر وہ سر کی طرف بڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت دیوار بن جاتی ہے، ذکر الہی نور بن کر قبر کو بھر دیتا ہے، وہ جس طرف سے بھی آنا چاہتا ہے راستہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ وہ عبادتیں ہوتی ہیں جنہیں دنیا میں بعض لوگ چھوٹی چیزیں سمجھتے تھے، فجر کی نماز، چند آیات کی تلاوت، اللہ کا ذکر، مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم، لیکن قبر میں یہی اعمال انسان کے سب سے بڑے محافظ بن جائیں گے۔ پھر ایک عجیب منظر ہوتا ہے، صبر جو ایک گوشے میں خاموش کھڑا ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے، وہ عبادتوں سے کہتا ہے، میں انتظار کر رہا تھا کہ اگر تم میں کہیں کمزوری رہ جائے تو میں اس بندے کی مدد کروں، مگر الحمدللہ تم سب نے مل کر اسے بچا لیا، اب قیامت کے دن میں میزان میں اس کے کام آؤں گا۔ سوچئے، قبر میں نہ انسان کی خوبصورتی اترتی ہے، نہ طاقت، نہ عمدہ، نہ عہدہ، نہ شہرت، وہاں صرف اعمال بولتے ہیں۔ آج انسان دنیا کے شور میں قبر کو بھول بیٹھا ہے، مگر قبر انسان کو نہیں بھولتی۔ ہر دن، ہر رات مٹی کا وہ اندھیرا ایک نئے مسافر کا انتظار کرتا ہے،
اور شاید اگلی قبر ہماری ہو۔ محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، قبر وہ جگہ ہے جہاں انسان پہلی بار اپنی حقیقت سے ٹکراتا ہے۔ وہ لمحہ جب دنیا ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ جاتی ہے اور مٹی کا اندھیرا انسان کو اپنے اندر قید کر لیتا ہے۔ نہ کوئی دوست ساتھ ہوتا ہے، نہ ماں کی آواز، نہ اولاد کا سہارا، صرف خاموشی، ایسی خاموشی جس میں انسان اپنے دل کی دھڑکن بھی خوف بن کر سنتا ہے۔ پھر اچانک قبر کی اس تاریکی میں ایک ہولناک لرزش پیدا ہوتی ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے زمین کے نیچے کوئی طوفان اتر آیا ہے۔ اور پھر وہ آتے ہیں دو فرشتے، منکر اور نکیر۔ ان کی آنکھیں بجلی کی چمک کی طرح شعلے مارتی ہیں، آواز ایسی جیسے آسمان پھٹ رہا ہو، جیسے قیامت کی پہلی گرج قبر کے اندر اتر آئی ہو۔ ان کے دانت خوفناک سنگوں کی طرح باہر نکلے ہوئے، سانسوں سے آگ کی لپٹیں نکلتی ہوئی، بال اتنے لمبے کہ زمین پر گھسیٹتے چلے جائیں، اور جسم ایسا عظیم کہ ایک کندھے سے دوسرا کندھا تک کا فاصلہ کئی دنوں کی مسافت معلوم ہو۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں بڑے بڑے بادر کانپ جاتے ہیں۔ وہ انسان جو دنیا میں اکڑ کر چلتا تھا، جس کی زبان غرور سے بھری رہتی تھی، قبر کے اندھیرے میں ایک بے بس قیدی بن جاتا ہے۔ ان دونوں فرشتوں کے ہاتھ میں لوہے کا ایسا ہتھیار ہوتا ہے کہ اگر پوری دنیا کے انسان اور جنات مل جائیں تب بھی اسے زمین سے نہ اٹھا سکیں۔ وہ قبر کے اندر گرجتے ہیں، اٹھ کر بیٹھ جا، اور مردہ جو ابھی چند لمحے پہلے بے جان پڑا تھا، دشت سے کانپتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے، کفن سر سے پھسل جاتا ہے، روح خوف سے لرزنے لگتی ہے۔ پھر وہ تین سوال جن پر پوری ابدی زندگی کا فیصلہ کھڑا ہوتا ہے۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ یہ سوال زبان سے نہیں، زندگی سے جواب مانگتے ہیں۔ دنیا میں جس نے نماز کو بوجھ سمجھا، جس نے گناہوں کو مذاق بنایا، جس نے حرام میں سکون تلاش کیا، جس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، الفاظ حلق میں دفن ہو جاتے ہیں، وہ چیختا ہے مگر جواب نہیں دے پاتا۔ لیکن اگر وہ بندہ اللہ کا فرماندار تھا، اگر راتوں کو اس کی آنکھیں اللہ کے خوف سے بھیگتی تھی، اگر اس کی پیشانی سجدوں سے آشنا تھی، اگر اس نے دنیا کے شور میں بھی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامے رکھا، تو قبر کی تاریکی اچانک بدلنے لگتی ہے۔ وہ لرزتی آواز میں کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ سنتے ہی منکر نکیر کے چہروں کی سختی نرم پڑ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، تو نے سچ کہا۔ اور پھر ایک ایسا منظر شروع ہوتا ہے جسے دنیا کی کوئی خوشی چھین بھی نہیں سکتی۔ قبر کی دیواریں ہٹنے لگتی ہیں، تنگ مٹی وسیع میدان بن جاتا ہے، اندھیرا نور میں بدلنے لگتا ہے، ٹھنڈی خوشبوئیں قبر میں اترتی ہیں۔ پھر فرشتے کہتے ہیں، اپنا سر اٹھاؤ۔ جب وہ بندہ سر اٹھاتا ہے تو اچانک اس کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ وہ دروازہ جس کے اندر ایسی بہاریں ہیں جنہیں آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، ایسی خوشبوئیں جو دنیا کی کسی باغ میں نہیں ملتی، ایسا سکون جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ کے دوست، یہ تیرا گھر ہے، یہ وہ انعام ہے کیونکہ تو نے دنیا میں اپنے رب کی اطاعت کی۔ اس لمحہ بندے کی روح پر ایسی خوشی نازل ہوتی ہے کہ دنیا کی تمام خوشیاں اس کے سامنے مٹی معلوم ہونے لگتی ہیں۔ پھر اسے دوزخ کا دروازہ دکھایا جاتا ہے، جہاں آگ چیخ رہی ہوتی ہے، جہاں عذاب کی لپٹیں روح کو ہلا دیتی ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں، دیکھ، یہ وہ جگہ تھی جہاں تو جا سکتا تھا مگر اللہ نے تجھے اس سے بچا لیا۔ اس وقت اس بندے کی خوشی اور بڑھتی جاتی ہے۔ اس کی قبر میں جنت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں، نور، خوشبودار رحمت، اور وہ قیامت تک ان بہاروں میں رہتا ہے۔ لیکن ہر قبر ایسی نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، جب نافرمان بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو مٹی اس پر غضب کی طرح ٹوٹ پڑتی ہے، قبر سکڑنے لگتی ہے، اتنی تنگ کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، روح چیختی ہے مگر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ پھر کالے سانپ چھوڑ دیے جاتے ہیں، وحشت ناک، زہریلے، خوفناک۔ وہ
वो नाक से काटते हुए जिस्म को चीरते चले जाते हैं, पाँव से डसते हैं, चेहरे को नोचते हैं, जहाँ तक कि दोनों तरफ के सांप दरमियान में आकर मिल जाते हैं। वो इंसान जिसने दुनिया में गुनाहों पर हंस हंस कर रातें गुजारी, अब कब्र में एक एक लम्हा चीख चीख कर गुजार रहा होता है। आज भी वक्त है, सांस अभी बाकी है, कब्र अभी दूर है, मगर वो दिन, वो रात, वो सवाल हर इंसान की तरफ बढ़ रहे हैं। मोहतरम नाजरीन, मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, क़यामत का दिन वो दिन जिसके आने से पहले आसमान अपनी निहालट खोल देगा, सूरज आग के दहकते हुए तूफान की तरह सरों के ऊपर आ जाएगा, समुद्र उबल पड़ेंगे, पहाड़ रुई के गालों की तरह बिखर जाएंगे और ज़मीन जिस पर इंसान गुरूर से चलता था अपने अंदर छुपे हर राज को बाहर फेंक देगी। फिर एक चीख गूंजेगी, ऐसी चीख जिससे कायनात की हड्डियाँ कांप उठेंगी, सूर फूंका जाएगा, कब्रें फट जाएंगी, मिट्टी में सदियों से सोए हुए इंसान अचानक उठ खड़े होंगे। किसी के जिस्म पर कफन के टुकड़े लिपटे रहे होंगे, किसी की आंखों में खौफ जमा हुआ होगा, किसी के चेहरे पर हसरतों की राख होगी। माँ अपने बेटे को भूल जाएगी, भाई भाई से नजरें चुराएगा, दोस्त दोस्त से भागेगा, हर ज़बान पर सिर्फ एक फरियाद होगी, या अल्लाह आज सलामती दे दे, या अल्लाह आज सलामती दे दे। मैदान हशर जहाँ अरबों इंसान जमा होंगे, न कोई बादशाह होगा, न कोई फ़कीर, न तख्त न ताज, सब नंगे पाँव पसीने में डूबे खौफ से कांपते हुए। किसी का पसीना टखनों तक होगा, किसी का घुटनों तक, और कुछ लोग अपने ही पसीने में डूब रहे होंगे। दिल सीनों के अंदर ऐसे धड़क रहे होंगे जैसे दीवारों पर मुसलसल हथौड़े मारे जा रहे हों, ठक ठक। फिर अर्श के नीचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह कायम होगी। वो दिन जब इंसान पहली बार अपनी पूरी ज़िंदगी को एक लम्हे में देख लेगा। हर गुनाह, हर आंसू, हर सजदा, हर धोखा, हर नेकी, सब सामने खड़ा होगा। इमाल नामे तकसीम किए जाएंगे। फिर कुछ लोग दौड़कर अपने इमाल नामा दाएं हाथ में लेंगे, उनके चेहरे पर रोशनी होगी, आंखों में उम्मीद होगी। वो खुशी से पुकार उठेंगे, आओ मेरे अमाल नामा पढ़ो, मुझे यकीन था कि मैं अपने रब से मिलने वाला हूँ। और कुछ लोग जिनके हाथ कांप रहे होंगे, जिनके चेहरे स्याह पड़ चुके होंगे, उन्हें अमाल नामा बाएं हाथ में दिया जाएगा। उस लम्हा चीखें बुलंद होंगी, ऐसी चीखें जो रूह को चीर दें। काश मुझे मेरा इमाल नामा न दिया जाता, काश मैं मिट्टी हो जाता, काश मेरी माँ ने मुझे जन्म न दिया होता। फिर मैज़ान कायम होगा, अमाल तोले जाएंगे। एक तरफ नमाजें, रोज़े, सदके, कुरान के आंसू, माँ बाप की खिदमत, और दूसरी तरफ गुनाहों का अंधेरा। लोग कांप रहे होंगे, आंखें झुकी होंगी, दिल खौफ से भरे होंगे, लेकिन इस खौफ के अंदर मोहब्बत भी होगी, क्योंकि वो अपने रब के सामने खड़े होंगे। वो रब जिसने दुनिया में बार बार माफ़ किया, जिसने गुनाहों के बावजूद रिज़्क दिया, जिसने हर सजदे पर रहमत बरसाई। कुछ बंदे लर्जती आवाज़ में कहेंगे, या अल्लाह हम गुनहगार थे, मगर हमें तेरी रहम पर यकीन था। और फिर रहमत जोश में आएगी। मोहतरम नाज़रीन, मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदे आज तुम पर कोई खौफ नहीं। ये सुनते ही कुछ चेहरे चांद से ज़्यादा रोशन हो जाएंगे। फरिश्ते फूलों जैसी खुशबू के साथ उन्हें घेर लेंगे। नरम आवाज़ें, सुकून से भरी हुआएं, अर्श से रहमत के नूर उतरने लगेंगे। फिर पुल सिरात लाया जाएगा, जहन्नम के ऊपर बाल से तारीख तलवार से ज़्यादा तेज़ नीचे जहन्नम दहक रही होगी। आग के समुद्र पिघला हुआ, तांबे चीखते हुए शोले और हथियारों की आवाज़ें, फरिश्ते अजाब के हथियार जहन्नम के दरवाजे पर मार रहे होंगे। जहन्नम भूखे दरिंदों की तरह दौड़ रही होगी। और है कोई लोग पुल सिरात पर बिजली की तरह की रफ्तार से गुजरेंगे, कुछ हवा की तरह, कुछ घुटनों के बल रेंगते हुए, और कुछ अचानक उनके कदम फिसल जाएंगे। फिर चीख
ایسی چیخ کے میدان حشر کے دل دہل جائیں، وہ جہنم میں گریں گے، زنجیریں ان کے جسموں کو جکڑ لیں گی، آگ چہروں کو کھا جائے گی، کھال جلے گی، دوبارہ بنے گی، پھر جلے گی، لوہے کے ہتھیار برسیں گے، ایک ضرب اور جسم کا گوشت ہڈیوں سے الگ، دوسری ضرب اور چیخیں آسمان تک۔ جہنم کے فرشتے سخت ہوں گے، ان کی آنکھوں میں رحم نہ ہوگا، ان کی آوازوں میں آگ ہوگی، وہ کہیں گے یہی وہ زبان تھی جو گناہ پر ہنستی تھی، یہی وہ آنکھیں تھی جو حرام دیکھتی تھی، یہی وہ دل تھا جو اللہ کو بھول گیا تھا۔ محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ادھر جنت کے دروازے کھل رہے ہوں گے، کتنی نرم صبح ہوگی، وہ کتنی پیاری روشنی، ایسی خوشبو جیسے ہزاروں بہاریں ایک ساتھ سانس لے رہی ہوں۔ فرشتے استقبال کریں گے، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم کامیاب ہوگے۔ جنتی جب پہلا قدم جنت میں رکھے گا تو اس کے دل سے دنیا کے ہر غم کا آخری کانٹا نکال دیا جائے گا۔ نہ کوئی بیماری، نہ بڑھاپا، نہ خوف، نہ جدائی، نہ وہاں موت ہوگی، نہ رات ہوگی، صرف سکون، صرف رحمت، صرف محبت۔ محلات ہوں گے، سونے کے محلات ہوں گے، سونے چاندی کے ایسے باغات جہاں درختوں کے پتے بھی تسبیح پڑھ رہے ہوں گے، نہریں بہہ رہی ہوں گی دودھ کی، شہد کی، ایسی شفاعت، پانی میں نور تیرتا ہوگا، ہوائیں پھولوں کی طرح، پنکھڑیوں کی طرح چہروں کو چھوئیں گی، اور جب جنتی اپنے محلوں میں کھڑکیوں سے باہر دیکھے گا تو اسے ہمیشہ کی بادشاہی نظر آئے گی، پھر سب سے بڑی نعمت آئے گی، اللہ کا دیدار، وہ لمحہ جس کے سامنے جنت کی ہر نعمت چھوٹی لگنے لگے گی۔ جب پردے اٹھیں گے اور مومن اپنے رب کو دیکھیں گے تو ان کی روحیں محبت سے بھر جائیں گی، وہ سجدے میں گر پڑیں گے، آنکھوں سے نور کے آنسو بہیں گے۔ محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اور ادھر جہنم میں پیاس ہوگی، ایسی پیاس کہ روح جلنے لگے، پانی مانگیں گے تو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، چہرے جھلس جائیں گے، آنتیں پگھل جائیں گی، وہ چیخیں گے یا اللہ ہمیں واپس بھیج دے، صرف ایک موقع، مگر دروازے بند ہو چکے ہوں گے، آگ کے توق، آگ کے بستر، آگ کی زنجیریں، ہتھوڑے پھر برسیں گے، اور جنت والے نرم تختوں پر بیٹھے اپنے رب کی رحمت میں ڈوبے ہمیشہ کی کامیابی پا چکے ہوں گے۔ آج دنیا میں انسان ہنستا ہے، گناہوں کو معمولی سمجھتا ہے، نمازیں چھوڑ دیتا ہے، دل توڑ دیتا ہے، حرام میں سکون ڈھونڈتا ہے، مگر وہ دن قریب ہے، بہت قریب ہے، یا تو جہنم کی ہوائیں چہرے کو چھوئیں گی یا جہنم کے شعلے روح کو نوچیں گے۔ فیصلہ آج کے اعمال کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ موت کی آخری گھڑی آپ کے لیے آسان ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سکرات کے وہ ہولناک کیفیت آپ کی روح کو نہ توڑے، آج آپ چاہتے ہیں کہ قبر کی تاریکی آپ کے لیے نور میں بدل جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ منکر نکیر کے سوالات کے وقت آپ کی زبان نہ لڑکھڑائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کا چہرہ خوف سے سیاہ نہ ہو، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں ایک دن آپ کا استقبال کریں، تو پھر صرف خواہش کافی نہیں ہوگی، پھر آپ کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اس دنیا کی رنگینیاں ہمیشہ ساتھ نہیں رہیں گی، ایک دن یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، یہ سانسیں رک جائیں گی، یہ جسم مٹی کے نیچے اتر جائے گا، اور پھر صرف اعمال ساتھ ہوں گے۔ محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، قبر دولت سے روشن نہیں ہوتی، قبر شہرت سے کشادہ نہیں ہوتی، قبر صرف اللہ کی اطاعت سے روشن ہوتی ہے، صرف سجدوں سے، صرف آنسو سے، صرف اس دل سے جو دنیا کے شور میں بھی اپنے رب کو نہیں بولتا۔ اگر چاہتے ہو کہ سکرات کے وقت فرشتے رحمت لے کر آئیں تو اپنی زندگی کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے سجاؤ، اپنی زبانوں کو قرآن سے جوڑو، اپنی راتوں کو دعا سے آباد کرو، اپنی آنکھوں کو حرام سے بچاؤ، اپنے دل کو نفرت، غرور اور تکبر سے پاک کرو، کیونکہ یاد رکھو موت اچانک آتی ہے، قبر انتظار نہیں کرتی، اور قیامت کسی کو مہلت نہیں دے گی۔ اس سے پہلے کہ قبر کی مٹی
آپ کو خاموش کر دے، آئیں اپنے دل جھکا کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم مانتے ہیں ہم گنہگار ہیں، ہم مانتے ہیں ہم کمزور ہیں، یا اللہ تیرے بغیر ہمارا کوئی سہارا نہیں۔